علیہ وسلم تو کھجوروں کی باغات سے ہوتے ہوئے کچھ دور تک تشریف لے گئے. جب آگے گئے میرے آقا کو کیا دیکھا حضور نے؟ ایک قافلہ ہے تقریباً 150 لوگوں پر مشتمل ہے جو دوپہر میں موسم گرما میں اپنے اپنے خیموں میں وہ قافلے کے لوگ سو رہے تھے, قافلے کے لوگ آرام کر رہے تھے, سمجھ رہے ہیں؟ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لے گئے تو ان کی جو سواریاں تھیں وہ باہر بنی ہوئی تھی, ان کی جو سواریاں تھیں باہر تھی, کوئی باہر نہیں تھا. میرے آقا نے کیا دیکھا؟ ان سواریوں میں ایک سواری, ایک گھوڑا لال رنگ کا تھا. کس رنگ کا؟ اونچی بولے, بیٹا بیٹا بیٹا. لال رنگ کا ایک گھوڑا تھا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کی پشت پر اپنا مبارک ہاتھ رکھا اور آواز دے کے فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ حضور نے فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ حضور کی آواز سن کر کے جو شخص باہر آیا وہ اس قافلے کا سردار تھا. توجہ ہے آپ کی, بیٹا بیٹھا بیٹھا, ٹھیک ہے بیٹھا, تھوڑی سی بات سنیں میری, میں حضور کے حسن کے حوالے سے بات کروں. بیٹھے بہت سارے بیٹھے ایسو کہ اپنے پیروں کی مٹی دینے میرے لیے بڑی بات ہے, میری قبر میں کھاوا ہے. سنیں, حضور نے فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اتفاق سے جو خیمے سے باہر نکل کے آیا وہ کوئی اور نہیں بلکہ اس قافلے کا سردار تھا. میرے بیٹھ جاؤں کیا سب سے توجہ کرتا ہے, دقت ہے میرے لیے. تقریباً 5000 کلومیٹر میں مکہ شریف میں ایران میں بس سے چلا ہوں اور گھر میں ایک دن بھی نہیں رہ پایا, سمجھ رہے, واللہ ایک شب بھی نہیں رہ پایا میں. اور پھر یہاں ہوں میں 8-10 دن بھی نہیں گھر سے باہر ہوں, بس ایسے کتوں کے طریقے سے بھوکتا رہتا ہوں. جہاں 10-20 لوگ مل گئے حضور غوث پاک کی باتیں, مدینے والے کی باتیں, اور کوئی مقصد نہیں ہے, آپ بیٹھے ہوں بس. تو میرے آقا فرماتے ہیں یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اتفاق سے وہ گھوڑا جس کا تھا وہ قافلے کا سردار تھا. وہ اپنے خیمے سے نکل کے باہر آ گیا. جب باہر نکل کے آیا تو اس نے حضور کو دیکھا. خوش ہو جاؤ یار, تمہارے نبی کی بیٹیوں کی تعریف پر باپ خوش ہوتا ہے. میں اس کی بات کر رہا ہوں جس کی تعریف پر خدا خوش ہو جایا کرتا ہے. بتانا نہ پڑے آپ کو کہ آپ حضور کے حسن کو دیکھ کے سبحان اللہ کہیں, آپ کا دل مچلنا چاہیے, آپ کے دل میں حضور کی محبت پیدا ہو, ایک عاشق کا دل ہے نا بھائی, وہ نظر آنا چاہیے آپ کے لہجے سے, آپ کی حیثیت سے, آپ کی شباہت سے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گھوڑا کس کا تھا؟ جو نکل کے آیا وہ قافلے کا سردار تھا. جب اس نے حضور کو دیکھا تو دنگ رہ گیا. حضور کے حسن پر, حضور کی پیشانی پر اس کی نظریں چپک گئی. شاعر نے کہا تھا جس جگہ نظریں بڑی مرکوز ہو کے رہیں اس کو سرتاپا کسی نے آج تک دیکھا نہیں. میرے آقا اتنے حسین تھے, اللہ اکبر اللہ اکبر. وہ کہتا میں ٹھہر گیا, میں بالکل سائلنٹ, جمود تاری ہو گیا, بالکل سائلنٹ ہو گیا, خاموش. وہ حضور کو دیکھتا رہا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کے فرماتے ہیں یہ گھوڑا کس کا ہے؟ فرمایا یہ گھوڑا کس کا ہے؟ اب وہ اپنی حرکت میں, اس نے کہا جی جی یہ میرا گھوڑا ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کیا اسے بیچو گے؟ تو وہ کہتا ہے مجھے بیچنا نہیں تھا لیکن مجھے پتا چل گیا حضور کو دیکھ کر کے زبان میری ہے لیکن دل پر حکومت حضور. جیسے حضور نے فرمایا یہ گھوڑا بیچو گے تو اس نے کہا ہاں بیچوں گا. اس نے کہا ہاں بیچوں گا. سودا پٹنا شروع ہوا. 50, 100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500. مثال کے طور پر حضور نے وہ گھوڑا 500 روپے میں خرید لیا. اور جیسے حضور نے اس گھوڑے کو خریدا حضور نے فرمایا کہ دیکھ بھائی میں گھوڑا خریدنے کے ارادے سے نہیں آیا, میں بس یوں ہی مدینے کی کھجوروں کی باغات سے ہوتا ہوا ادھر چلا آیا. تیرا گھوڑا مجھے پسند آیا تو میں نے خرید لیا. اگر اجازت ہو میں اس گھوڑے کو لے کے اس شہر میں ہوں, میں اسی شہر میں رہتا ہوں جس کو لوگ مدینہ کہتے ہیں. ذرا محبت سے کہتے سبحان اللہ. جسے لوگ ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں کس نے مدینہ دیکھا ہے. جس نے دیکھا ہو وہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے بتائیں. کتنے لوگوں نے مدینہ دیکھا؟ پھر سے اٹھائے رکھیں. 1 2 3 4 5 6 7 تقریباً 8-10 لوگ ہیں. دیکھنا کتنے لوگ چاہتے ہیں؟ سب دیکھنا چاہتے ہیں. گھر مجھے اس قصبے میں کسی کا کچا نظر نہیں آیا. لوگوں کے گھروں میں اٹالین سامان واش روم میں لگے لیکن افسوس ہے کہ اب تک مدینہ نہیں.
مجھے بے حد تکلیف ہوتی ہے، مجھے اس حوالے سے تکلیف ہوتی ہے۔ 2010 میں مدینہ شریف گیا تھا حج کے موقع پر، جب مجھ پہ حج فرض نہیں تھا، اور میں بتا دوں ان جیسوں کی قدم کی برکتوں کو چوم کر مجھ پر کبھی حج فرض نہیں ہوا۔ کروڑوں روپے میں نے کمائے لیکن ہمیشہ قرض دار تھا۔ اتنے پیسے آ گئے یا تو مدینہ چلا گیا یا بغداد چلا گیا، اور کوئی خواہش نہیں، جب چاہو مجھ سے پیسوں کا حساب دے سکتے ہو۔ میں 2010 میں مدینہ شریف گیا، میں سفر پہ تھا، میری اہلیہ میرے بغل میں تھی، میری اہلیہ کے بغل میں ایک لڑکی بیٹھی تھی، اس کے بغل میں اس کی ایک عورت تھی، ایک ماں جیسی کوئی تھی، اس کے بغل میں اس کا شوہر تھا۔ میری بہنوں سنو، تو میری اہلیہ اس سے باتیں کر رہی تھی گھنٹوں۔ اترنے کے بعد میں نے پوچھا کہ اپنی بیوی سے تم نے کس سے باتیں کی 2010 میں؟ وہ کون عورت ہے؟ بولے اپنے اتر پردیش کی تھی، وہ تھوڑی سی زبان جانتی تھی، قریب میں شاید یہاں پر علاقے نہیں تھی۔ میں نے کہا کہ کیا باتیں ہو رہی تھی؟ عورتوں کی فطرت ہوتی ہے، سب سے پہلا سوال کرتی ہیں تمہاری شادی کب ہوئی، تمہارے بچے کتنے ہیں؟ تو میں نے کہا کیا پوچھا؟ تو میری بیوی نے کہا میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارے بچے ہیں، کیونکہ میں اپنا 1 سال کا بیٹا چھوڑ کے گیا۔ تو میری بیوی نے اس سے پوچھا تمہارے بچے؟ تو وہ رونے لگی۔ کہا روتی کیوں ہو؟ تو میری بیوی سے اس نے کہا میری شادی ابھی کچھ مہینہ پہلے ہوئی، کچھ مہینہ پہلے میری شادی ہوئی ہے، اور شادی کے 5-6 دن کے بعد میرا شوہر بیٹھے، میری ساس تھی، میرا شوہر فارم لا کے فوٹو اپنی ماں کا اس پہ چسپا کر رہے تھے، فارم بھر رہے تھے۔ میں نے پوچھا اپنے شوہر سے کہ کہاں جانے کا ارادہ ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میرے شوہر نے کہا امی کے ساتھ مدینہ جاؤں گا۔ کہا جب مدینہ سنا تو میرا دل تڑپ گیا۔ عورت کہتی ہے میری بہن میں رونے لگی۔ میں نے اپنے شوہر کا دامن پکڑ کے کہا مجھے بھی حضور کا شہر دکھا دے، مجھے بھی شہر مصطفیٰ۔ تو میرے شوہر نے کہا زیورات میں پیسے بہت لگے، ولیمے میں، گاڑی میں، سجاوٹ میں، ڈیکوریشن میں بہت پیسے خرچ ہو گئے، ان سال مجھے ماں کو لے کے جانے میں، اگلے سفر میں تجھے لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میرے شوہر نہیں، کون جیتا ہے تیری ظلم کے سر ہونے پر، مجھے اسی سال مدینے چلنا۔ میرے شوہر نے کہا میرے پاس پیسے نہیں ہیں۔ لڑکی پڑھی لکھی تھی، اندر گئی، میکے سسرال کے زیورات کو لے کے آئی۔ اپنے شوہر سے کہا آپ پڑھے لکھے ہو، مجھے معلوم ہے، یہ بتاؤ یہ میکے اور سسرال کے 3-4-5 تولے سونے ہیں، ان کا مالک کون ہے؟ لڑکے نے کہا اس کا مالک نہ تیرا باپ نہ میرا باپ، نہ تیری ماں نہ میری ماں، نہ میں نہ میری بہنیں۔ کہا پھر؟ تو لڑکے نے کہا یہ سارے زیورات تیری پراپرٹی ہے، اس کا کوئی مالک ہے تو اس کی مالکن تو ہے۔ لڑکی نے زیورات کو اپنے سینے سے لگایا اور اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا، کہا میرے شوہر سارے زیورات پیش کر کے مجھے حضور کا شہر دکھا دے، مجھے شہر مصطفیٰ دکھا دے۔ اے مدینہ جانے والوں مجھ کو بھی لے کے چلو۔ کارواں میں کیا غبارے کارواں ہوتا ہے، وہ کون سی طلب تھی؟ میرے امام نے کہا جان دل ہوش خرد، جان و دل ہوش و خرد سب تو مدینے پہنچے، تم نہیں چلتے رضا، سارا تو سامان ہے، گھر بن گئے، جنت میں گھر کب بنے گا؟ 2-2 لاکھ روپے ڈونیشن دے کر کے بچوں کی تعلیم کا انتظام کر دیا، اب تک شہر مصطفیٰ نہیں دیکھا۔ افسوس ہوتا ہے مجھے اس بات پر، دروازے پر 1.5 لاکھ روپے کی بائک پڑی ہوئی ہے، شہر حضور نہیں دیکھا۔ کس کام کی ہے میرے بھائی یہ آنکھ ہے؟ وہ لڑکی کہتی ہے سارے زیورات پیش کر کے میں اپنے شوہر اپنی ساس کے ساتھ مدینے آ گئی، اور جیسے میرے شوہر نے حضور کے گنبد کو دکھایا، بولے وہ کہتی ہے جیسے میں نے گنبد رسول کو دیکھا، میں نے چیخ کر کے کہا اے میرے شوہر یہ روضہ حضور کا اتنا پیارا ہے، گنبد حضور کا اتنا پیارا ہے، اگر جان بھی دے کر کے اس گنبد کو دیکھنے